ہمارے جلسے شہرت، نام و نمود، الڑ بازی اس میں بہت مشہور ہیں ملکی پیمانے پر۔ کاش ہمارے جلسے سنجیدہ ہو جاتے، بولتے کم سنتے زیادہ، اور جتنا سنتے اس پہ عمل کرتے تو آج سنیوں کی مسجدیں سجدوں کے لیے ترس نہیں رہی ہوئی۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے جب کوئی مبلغ، کوئی داعی دین، کوئی امام نماز، روزے اور دین کی تلقین و تبلیغ کرے تو ہمارا سنی کہتا ہے یہ وہابیوں کا طریقہ اصلاح ہے، کہ ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے۔ سنی امام کو یہ کہا جاتا ہے جو نماز کی بات کریے تو یہ دیوبندیوں کا، وہابیوں کا طریقہ ہے۔ کیا ہوا ہماری قوم؟ اپنی شناخت کھوتے جا رہے ہو۔ اللہ کی عزت کی 100 بار قسم، اس طرح کے جلسے لاکھوں کروڑوں کر لو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو نا ایک ڈھیلے کا ثواب نہیں۔ اور جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے اس پر اس سے بیٹھ کے بحث کر سکتا ہے۔ اربوں کھربوں روپے خرچ کر کے تم ایسے جلسے روز کرتے رہو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا باپ تمہیں بخشوا نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس چکر میں ہو نا ہمارے پیر صاحب بخشوا گیا، پیر بھی اتنا دھن کر کے مارا جائے گا نا بیٹا، عقلیں ٹھکانے آ جائیں گے اس پیر کی۔ ایسے نہیں پیرانے پیر نے فرمایا تھا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اسے مرنے کے بعد مسلمانوں قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ جب بڑے پیر یہ فرما رہے ہیں تو چھوٹے پیر کا حال کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ پورے ملکی پیمانے پر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا بولتا رہتا ہے مولوی، لیکن ہم وہی بول رہے ہیں جو بولنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس بات کا شوق نہیں ہے کہ آپ ہماری تعریف کیجیے، ہم سب اللہ و رسول کی تعریف کے لیے پیدا کیے گئے۔ تعریف کے لائق ذات ہی وہی ہے۔ یہ زبانیں رب نے اس لیے دی ہیں کہ یہ گنگان اپنے رب کا کرے گا اور اس کے محبوب۔ اللہ نے یہ وجود اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنے تمام تر وجود کو اکٹھا کر کے ہر طرح کی عبادت، التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخرہ، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے مخصوص کر دیں۔ جسمانی عبادات، جانی عبادات، مالی عبادات، یہ سب رب کے لیے۔ عبادتوں کا منظور نظر رب کے سوا کوئی نہیں ہے، اور ہم پیدا ہی عبادت کے لیے کیے گئے ہیں۔ بھائی صاحب، پیدا ہی عبادت کے لیے کیے گئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ سنیوں جلسوں میں جاؤ نا، کچھ سیکھ کے آیا کرو، جو سیکھ کے جایا کرو اپنے بیوی بچوں کو سمجھایا کرو، اپنی اولاد کو سمجھایا کرو۔ آج کی خاص کر اس دور میں جب کنڈیشن یہ ہے کہ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں، دنیا تمہاری موت کے انتظار میں تیاری کر چکی ہے اور تم بھی خواب خرگوش کے مزے لیتے ہو، تو اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ آپ مرنے کے لیے خود ہی تیار ہیں۔ کیا ہماری سچویشن یہی نہیں ہے؟ جس طرح سے پجرے میں فارمی مرغا بھر کر لایا جاتا ہے دکان پر ذبح کرنے کے لیے، اسی میں سے ایک مرغا کو پکڑتا ہے دکاندار، اس کو پکڑ کے ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب اس کو پکڑ کے سارے مرغے اندر تشریف رکھتے ہیں، اس کو جب کاٹا جاتا ہے نا، وہ بڑے مست ہے، کھائے جا رہے ہیں، وہ بات کیا بات، سب خوش ہیں اندر۔ انہیں یہ پتا نہیں کہ حضرت کے بعد حضور کا ایک ایک کر کے بیٹے سب بسم اللہ اللہ اکبر کے تحت ذبح کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں کے دودھ شریف میں آرام فرماتے ہیں، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیا ایسی ہی سچویشن ہماری نہیں ہے؟ ایک ایک کرتے ہوئے دکھنے والے چہروں کو
بےبندے خاک کیا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ وہ مر گیا، وہ مر گیا، ہم تھوڑی مرے ہیں۔ انتظار کیجئے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری۔ درندگی آج کی تاریخ میں نقطۂ کمال پر ہے۔ وحشت، بے غیرتی، ظلم و تعدی، غنڈہ گردی نقطۂ کمال پر پہنچی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ننگا ناچ ملکی پیمانے پہ ناچا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی اگر اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے تو کم از کم ایسے مٹھی تو بند کر لو۔ پانچوں انگلیاں اگر یوں کھلی رہی ان میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے، مگر جب یہ ایک مٹھی بن جاتی ہے نا تو جس کو بھی ایک پنچ دے دو گے تو اس کا ناک اور اس کا تھوپڑا تو کچھ نہ کچھ زخمی ہو ہی جائے گا۔ کوشش کرو۔ آج مجھے کچھ یوں عرض کرنا ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تھوڑا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا ہے۔ اگر یہ زمین آڑی ٹیڑھی ہوتی، اونچی نیچی ہوتی تو کیا اس پہ ہم ڈھنگ کی زندگی گزار سکتے تھے؟ رب نے اسے فرش بنایا ہمارا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس رب نے آسمان کو تمہارے لیے شامیانہ بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اس رب نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، بارش کے قطرات نازل کیے، اور پھر اسی کے ذریعے سے اللہ نے زمین سے پھل فروٹ والے پودے اگائے، انگور، کیلا، موسمی، پپیتا، آم، لیچی وغیرہ وغیرہ۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ پیدا کرنے والے کا حق ہوتا ہے نا۔ ماں باپ کے ذریعے سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سارا کام نہیں کرتے ہیں؟ کھانے کا، پینے کا، دودھ کا، سونے کا، اور جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چدیاں، بنیانیں اور باریک کپڑے اور موٹے کپڑے، گرم کپڑے اور ٹھنڈے کپڑے، یہ سب اہتمام کرتے ہیں، ماں باپ کے نہیں کرتے۔ پالنے والا کتنا زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بچے کی پرورش آگے بڑھتی ہے، ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، پھر اس بچے کو پروان چڑھانے میں اپنی زندگی تمام تر ماں باپ داؤں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ بچوں کو ڈھنگ سے پالا پوسا جائے اور آگے بڑھ کر کے یہ ہمارے بڑھاپے کا لاٹھی کا سہارا بن جائے۔ بلا تشریح اللہ یہی سب کرتا ہے۔ زمین کا فرش بنایا ہے، بچھونا بنایا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، زمین پر اس نے آسمانوں سے بارش نازل کی ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے رب نے زمین سے پودے اگائے ہیں، سبزیاں اگائی ہیں، پھل فروٹ اگائے ہیں، اور یہ سب کام اس لیے اللہ نے کیا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب اس رب نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس رب کو چھوڑ کر کے یا کم از کم اس رب کے ساتھ کسی غیر کو شریک کیوں بناتے ہیں؟ جان بوجھ کر کے تم بلا کیسے انکار کرتے ہو اس خدا کا جو موجود ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بلا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا تم نہیں تھے، ہاں کیا، تم مرو گے پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور تم
تمہیں پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے. یہ احساس ہے نا مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جانا ہے, اللہ کے یہاں جانا ہے, اللہ کے یہاں جانا ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو ایک لمبی سی ٹیم ہم نے دیکھی, اس میں عورتیں بھی تھیں, نوجوان لوڑے بھی تھے. ایک چادر اٹھائے تھے کسی مزار کی طرف رما دما کے بیٹھے. یہ کام بچا تمہارے لیے؟ او اسلام کی مقدس شہزادیوں, تم اتنا پگلا گئی ہو, تمہارے بھیجے میں کیڑے اڑے پڑ گئے ہیں کیا؟ کہاں لکھا ہے کہ تم چادر لے کر کے سڑکوں پہ ناچتی بھی نکلو؟ کیوں؟ اس بے شرمی کا جنازہ ہمارے معاشرے سے کیوں نہیں نکلتا؟ جہاں بازار نہیں ہے بیٹے وہاں خامخواہ ایسے ٹھیہا بنا لیا, اسی پہ چادر ٹکائے جا رہے ہیں. نان سینس. کسی بھی مزار پر چادر چڑھانے کا حکم مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں صرف اتنا ہے, اگر اللہ والے کی قبر ہے ایک چادر چڑھا دو, جب تک پھٹ نہ جائے دوسری چادر ڈالنا صحیح نہیں ہے, غلط ہے. پھر قائد پگلا پھر رہے ہو. کروڑوں روپوں کے مزار بن رہے, کروڑوں روپے کے. قوم کے لوگوں, تمہاری قوم علم کے اعتبار سے اتنی یتیم ہے, اتنی یتیم ہے, اتنی یتیم ہے کہ پڑھنے کے لیے مسلم کمیونٹی کے پاس کوئی کالج نہیں ہے, اور بزرگوں کے مزار کروڑوں بنا رہے ہو. پیروں کی توند بھر رہے ہو تم لوگ, ناچ رہے ہو پیروں کے ساتھ میں. یہ پیسے استعمال کرو اپنی قوم کے تہذیب پہ, تمدن پہ, کوالیفیکیشن پہ, تعلیم پہ. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو پڑھتی ہیں, لکھتی ہیں, وہی آگے بڑھتی ہیں. پڑھیے, مزار تعمیر کر کے اس پہ گنبد جاری, بڑھیا بڑھیا کیا نام ہے, جھومر لٹکانا, 1 کروڑ کا جھومر کا لندن سے منگایا. کائے کے لیے؟ جو اللہ کا ولی جنت کی بہاروں میں سوتا ہے اسے تیرے جھومر کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ کا ولی اپنی قبر میں جنت کی ہوائیں کھا رہا ہے, تیرے پنکھے اور ایسی کی کیسے کیا ضرورت اسے؟ کیوں پگلا گیا ہے سنی؟ اپنے پیسوں کو مزاروں پہ, مزاروں کے مداروں پہ, ٹھیکیدار پیروں کی بلڈنگیں سنوارنے پہ شرم کر مسلمان, شرم کر. یہ پیسے اپنے قوم کے ان غریب یتیم بچوں اور بچیوں کی شادی کرنے پہ استعمال کر, تیری اوپچار, تاکہ تیری قوم کی وہ بچیاں جن کے ہاتھ پیلے نہیں پڑ رہے ہیں غربت کی بنیاد پر, وہ کہیں بھاگ کر کے غیروں کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہو کے تیری ناک نہ کٹوا دے. کوشش کیجیے. اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے تمہیں پیدا کیا, تم تھے نہیں, تم کو پیدا کیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم مرے ہوئے تھے. ثم یحییکم, پھر رب نے تجھے پیدا کیا. تمہیں پلٹ کر رب کی طرف جانا ہے. کیا اس کا احسان یہ کم ہے؟ ہماری اس باڈی کے اندر کتنے سامان ہیں ہم گن نہیں سکتے. بی پی کی لیمٹ کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ نے اتنی رکھا ہے. پلازما کتنا ہونا چاہیے؟ رب نے اتنا ہی رکھا ہے. شوگر کا لیول کتنا ہونا چاہیے؟ اتنا ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ تھوڑا سا گھٹ پڑ جائے نا تو ڈاکٹروں کا کام شروع ہو جاتا ہے. اب لگ جائیے لائن میں, پیسے دیجئے, یہ جانچ کروائیے, وہ پڑتال کروائیے, اور بس لٹتے رہیے, پیسے لٹاتے رہیے. اللہ نے یہ سارے کام کیے ہیں, کوئی پیسہ لیا تیرے رب نے تجھ سے؟ لنگس, کلیجی ہے, عقلی ہے, پچونی ہے, گردہ ہے, چستہ ہے, ماشاءاللہ دماغ ہے, دماغ کو دستوں سے باندھا گیا ہے. کان میں ہڈی ہے, کوئی مشین نہیں, ہڈی سے اللہ سناتا ہے, سناتا ہے. رب چاہے تو ہڈی سے سننے کی قوت پیدا کر دیتا ہے. ہم آنکھوں میں جو دیکھتے ہیں نا, آنکھوں سے کیا 7 پردوں کے بیچ میں آنکھ کی پتلی رکھی گئی. یہ کیا ہے پتلی؟ چربی کا ایک لوتھڑا ہے جس سے اللہ نے ہمیں دیکھنے کا شعور بخشا ہے. اگر یہ بلب فیوز ہو جائے نا تو آنکھیں لگوانے کے لیے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں. نیک
نیتردان مہادان ایڈورٹائز ہو رہا ہے نا چاروں طرف. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے کوئی دوسرا دنیا دیکھ سکے تو اپنی آنکھوں کو ڈونیٹ کر دیجئے مرنے سے پہلے تاکہ آپ کی آنکھوں سے کوئی دوسرا ویکتی دنیا دیکھ سکے. یہ پرچار پرسار ہو رہا ہے پورے ملک میں, پوری دنیا میں. سوچئے اللہ نے ان آنکھوں کے ذریعے کوئی الگ سے مشین نہیں لگائی پروردگار نے, صرف ایک چربی کی بوٹی ہے آنکھ میں, اللہ نے اسی سے دیکھنے کا کام لیا ہے اور ڈیسیزن دینے کے لیے اللہ نے دل رکھا. سورس آف نالج, گیان کے سروت 5 ہیں جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے. ہم آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں, زبان کے ذریعے بولتے ہیں, چکھتے ہیں, کان کے ذریعے سے سنتے ہیں, اور جی جناب اللہ کسی چیز کو چھو کر جانتے ہیں, سونگھ کے جانتے ہیں. انہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے. باصرہ, سامعہ, شامہ, ذائقہ, لمسہ. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, آنکھ نہیں بتاتی کہ ہم نے کیا دیکھا ہے, اس لیے کہ ان 5 پر قدرت نے سپریئر دماغ کو بنایا, عقل کو. ایک مشین ہے ہمارے دماغ میں. جب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے نا تو فوراً اس چیز کو اپلائی کرتی ہے دماغ کو, اور دماغ جلدی سے یہ فیصلہ دیتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا. کان سے ہم کچھ سنتے ہیں نا, کان صرف سننے کا کام کرتا, فیصلہ دینے کا نہیں. پھر کان جو ہے دماغ کو میسج بھیجتا ہے کہ ہم نے کیا سنا, بانسری کی آواز ہے کہ ڈھولک کی آواز ہے, بلبل کی آواز ہے یا گدھ کی آواز ہے, بانس کی آواز ہے یا کوئی اور آواز ہے. تو کان نے اپلائی کیا دماغ کو, دماغ فیصلہ ہے تم نے کیا سنا. ایسے ہی ہم زبان سے چکھتے ہیں نا, کب کھٹا ہے کہ میٹھا ہے, کڑوا ہے کہ نمکین ہے, یہ فیصلہ زبان نہیں کرتی ہے. زبان چکھنے کا کام کرتی ہے, اپلائی کرتی ہے دماغ کو. بتاؤ ہم نے کیا چکھا ہے, وہ دماغ فیصلہ دیتا ہے کہ تم نے نمکین کھایا ہے, پکوڑی کھائی ہے, کچوڑی کھائی ہے, تم نے لڈو کھایا ہے, میٹھا کھایا ہے. ڈیسیژن دماغ لیتا ہے. ایسے ہی ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں نا, ٹچ کرتے ہیں, تو ہم محسوس کرتے ہیں. اس سے ہمارا یہ حاسہ جو ہے نا, یہ فیصلہ نہیں کرتا ہم نے کیا چھوا ہے, گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے. اسے اپیل کرتا ہے دماغ کو, اور دماغ فیصلہ دیتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں پر قدرت نے جو مانیٹر بنایا ہے وہ دل کو بنایا. دل کو, دل پوری باڈی کا بادشاہ ہے. آقا فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ لوتھڑا صحیح ہے پوری باڈی صحیح ہے, لوتھڑا گڑبڑ ہو گیا پوری باڈی گڑبڑ ہو جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں الا وہی القلب, آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے. توجہ ہے آپ کی, اس دل کو سنبھالو, اس دل کو سنبھالو. یہ دل ہی سب سے قیمتی ہے. اسی لیے رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس دل کو اطمینان دینا چاہتے ہو تو ذکر الہی کرتے رہو. اللہ کی یاد میں زبان بالکل بے خودی کے ساتھ گنگناتی رہے, دل مطمئن رہے گا. یاد کیجیے اپنے رب. اللہ فرماتا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مال, دولت, اولاد, رشتہ دار, یہ کوئی تمہارا بھلا نہیں کرنے والے ہیں. دل ٹھیک ٹھاک لے کے جاؤ گے نا اللہ کے ہاں, تو یہ دل ہی تمہاری کامیابی کی ضمانت بن جائے گا. ٹٹولو یہ دل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس دل پر گناہوں کی تحریر مت لکھو, جرائم کی تحریر مت لکھو. اس دل کو سیاہ اور کالا مت بناؤ. اس دل کو کلین کیجئے, صاف ستھرا بنائیے. اس دل پر اللہ اور رسول کے محبت کی تحریر لکھیے تاکہ یہ دل زندہ رہے. اگر اللہ رسول کی محبت کی تحریر نہیں تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے. مردہ. دل کو زندہ کیجئے. دل زندہ ہے تو آپ زندہ ہے, دل مردہ ہے تو آپ مردہ ہو جائیں گے. تو اللہ کریم وہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے, اور اس نے اس پیدا کرنے پہ ہم سے کچھ لیا نہیں ہے,
بس اتنی کہا ہے میرے بندو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم ہماری عبادت کرو، ہمارا شکریہ ادا کرو۔ کتنی نعمتیں ماشاءاللہ، مرغا، تیتر، بٹیر، کاجو کتلی، برفی، گلاب جامن، تربوزہ، خربوزہ، کیا کیا کھائے جا رہے ہیں، کیا کیا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری کی ساری نعمتیں خدا کی ہیں، کھائے جا رہے ہو۔ رب کیا کہتا، لئن شکرتم لأزیدنکم، بندے اگر تو میرا شکریہ ادا کرے گا ہم نعمتیں اور تجھے دیں گے، وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کرنا بند کر دیا تو میرا کوڑا اتنا سخت ہے نا، جب پڑتا ہے تو زخم نہیں بناتا ہے، چھوڑتا ہے ضرور احساس۔ ابھی ترکی والوں کا، لیبنان کے لوگوں کو، اور جناب والا سیریا کے لوگوں کو قدرت کا کوڑا پڑا ہے نا، 40 سیکنڈ میں زندگیاں موت میں تبدیل ہو گئی۔ کچھ احساس ہے؟ ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں میرا کیا ہوگا یار، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ کوئی کچھ بگاڑے چاہے نہ بگاڑے، لیکن اللہ جب چاہے گا نا تو تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دے گا۔ ہاں یہ دھیان رکھنا، اس لیے رب کی بندگی کرتے رہو، میکسیمم 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو، یہ نماز تیری اندھیری قبر میں روشنی کا کام دے گی۔ جہاں پر تیری قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا نا، اس قبر میں روشنی کا سامان لے کے جا، نماز کی شکل میں، عبادت کی شکل میں۔ بڑی خوشی مجھے ماشاءاللہ مولانا طرف سے آئے آپ کے امام صاحب نئے والے، کہاں گئے بھائی؟ ہاں امام صاحب اس کام گئے، سنائے 3 صفحے نمازیوں کی ہو رہی ہے، 3 صفحے۔ ہر مولانا کی ذمہ داری ہے، ہر امام کی ذمہ داری ہے، یہ صرف مرغا مسلم نہ کھائیں، نمازیوں کی تعداد بڑھائیے، محنت کیجیے، محنت۔ ہاں یہ مت سوچئے کہ ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ہم تو مولانا صاحب ہیں، آپ سے جتنا پوچھا جائے گا جتنا ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم مولانا لوگوں سے اتنا پوچھا جائے گا، زبردست پوچھائی ہوگی نا، اتنا پوچھا جائے گا، نہ مفتی گیری کام آئے گی نہ علامہ گیری کام آئے گی۔ اس لیے ہر شخص کوشش کرے، کم از کم اتنا تو یار کہہ سکتے ہو کہ یار نماز کو پڑھنی چلو بھائی۔ او باپو اور او ماں، اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد کو غلط دوستوں کی ہوا لگے، کوئی غلط دوست تمہارے بچے کو ڈائیورٹ کر کے اس کا ذہن اس کے دل پر بری باتوں کی، گناہوں کی، عیاشی کی، شراب نوشی کی تحریک لکھے، تم خود ہی اپنے بچے سے فرینکلی بڑھ کر کے اس کے دل پہ خدا کی اطاعت کی تحریک لکھو، مصطفیٰ کے پیار کی تحریک لکھو۔ اور اسلام کی مقدس شہزادیوں، ماں بہنوں، اس سے پہلے کہ کوئی بھی بری لڑکی، بری عورت تمہاری بچی پر باضابطہ طور پر ڈورے ڈال کر کے بری سنگت اور برے تحریک اس کے دل پہ لکھے، تم خود ہی گروس بن کر کے اپنی بچی کے دل پر کنیز فاطمہ بننے کی تحریک کوشش کرنا، اس میں جاتا کیا ہے آپ؟ ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ بچیوں کو، 18 سال کی 17 سال کی بچیاں، میں نماز پڑھنے گیا تھا مسجد میں، ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں تھے۔ مرادپور کے لوگوں، ہماری ذمہ داری یہی، جو ہم غلط دیکھتے ہیں اس کو غلط ہی کہتے ہیں۔ اگر باپ اتنا بے غیرت اور بے حیا، بے شرم ہے کہ اپنے بچیوں کے سر پہ دوپٹے غائب دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایسا باپ ملعون ہے، ملعون۔ کوئی ماں اپنے بچی کو بے پردہ رکھ کے چلاتی ہے تو ملعون ہے، بے غیرت ہے وہ ماں۔ کنٹرول کرو اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو مینج کیجئے، اور ایک مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو یہ باور کروائیے تم بھی غلامان مصطفیٰ کے صف میں ہو، اور بچیوں کو یقین دلائیے تم کنیزان فاطمہ کے زمرے میں آتے ہو۔
تمہارا کردار کسی ناچنے والی عورت فاحشہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے، تمہارا کردار خاتون جنت کی طرح ہونا چاہیے۔ عبادت کی جب تک ہم ڈھنگ کے مسلمان تھے، اللہ کی عزت کی قسم کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا دنیا کے نقشے پہ جو ہمیں آنکھ اٹھا کے دیکھتے۔ ایک لڑکی طاہرہ نام کی جسے راجہ طاہر کے فوجیوں نے گرفتار کیا تھا شری لنکا کے علاقے میں کسی بحری سفر میں، اس خاتون نے طاہرہ نے ہواؤں کے دوش پہ اس دور کے سب سے بڑے ظالم حجاج بن یوسف کو ہواؤں کے دوش پہ پیغام بھیجا تھا، او مسلم خلیفہ تیری غیرت کہاں آ گئی، اسلام کی بیٹیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب یہ آواز باضابطہ طور پر حجاز مقدس پہنچی تھی نا، تو محمد بن قاسم کو صرف 8000 کا لشکر دے کر کے حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا، اور راجہ طاہر کی 1.5 لاکھ کی فوج کو دھول چٹا کر کے مسلم امہ کی اسے ایک بچی کو آزاد کرنے کے لیے لشکر تشکیل کی گئی تھی۔ کہاں بیٹھے ہیں آج ہزاروں مسلم بچیاں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، ہزاروں مسلم اسٹوڈنٹ آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے پروگریس؟ آپ کے پاس کیا سسٹمیٹک نظام ہے کہ ان بچوں کو جو برسوں سے جیل میں سڑ رہے ہیں انہیں آزاد کروانے کے لیے کوئی لائحہ عمل آپ کے پاس نہیں ہے؟ جو روپے تم مزاروں کو تعمیر کرنے پہ خرچ کرتے ہو، سال در سال عرس کرنے پہ خرچ کرتے ہو، قوالیوں پہ خرچ کرتے ہو، پیروں کی توڑ بھرنے پہ خرچ کرتے ہو، یہ پیسے اکٹھا کرو ملی مفاد کے لیے جو مسلم قوم کے بچے اور بچیاں جیلوں میں سڑ رہے ہیں اس پہ خرچ کرو، انہیں آزاد کرو۔ میری ملاقات کچھ دوستوں سے بھی فیض آباد شہر میں بارہ نور شریف کے موقع پہ وہ جیل میں گئے مسلم قیدیوں کو کچھ گفٹ دینے کے لیے، تو جیلر نے کہا تھا مولانا آپ پہلی بار آئے؟ ہاں، اور اس نے کہا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنے یہاں پر مجرم جو بند ہے جیل میں 70% مسلمان ہیں، اور یقین کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں اس میں 50% بے قصور مسلمان جیل میں بند ہے، کوئی 20 سال کے، کوئی 15 سال کے، کوئی 25 سال کے، کوئی پرسانے حال ہمیں فرصت ملے 3 سال سے سب نا ڈھول بجانے سے فرصت ملے تب ہم سوچیں گے۔ آپ جس پیر کو مانتے ہو کوئی نہیں منع کرتا، مانو نہیں آیا، کس نے دقت اس میں؟ لیکن کیا قدم قدم پہ سے پیر پیر پیر، تیرے پیر سے بڑا تیری بوڑھی ماں تیرا باپ ہے، سن لے۔ ڈھڈورے پیٹتے پوری دنیا میں، ڈھڈورے پیٹتے ہو، ہم نے ماں کے قدموں کے پاس امام الانبیاء کو بیٹھے دیکھا ہے، رضائی ماں کے سامنے ادب سے امام الانبیاء بیٹھے ہوئے، چادر نور اتار دی رضائی حلیمہ کے لیے، کہا بیٹھیے ہماری اس چادر پر۔ جس طرح سے ایک بچہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے سامنے ادب سے 2 دامن سر جھکا کے بیٹھتا ہے، ایسے نبیوں کا نبی رسولوں کا رسول اپنی دائی حلیمہ رضائی میں ماں کے سامنے ادب سے سر جھکائے بیٹھا ہے۔ ایسے کتنے لوگ پری پلاننگ کے تحت مسلم قوم کے ان بچوں کو جو آج پڑھ رہے ہیں، پہلی بات تو بڑی مشکل سے کچھ سالوں سے ہمارے مسلم بچے پڑھنے لگے، کچھ سالوں تو بڑی پلاننگ کے تحت ان بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر کسی نہ کسی جرم کی پاداش میں اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا خفیہ وبھاگ اتنا لولا لنگڑا اور اپاہج ہے، اس کا جرم ثابت کرنے میں 28-20 سال لگ جاتے ہیں، 20 سال، 25 سال۔ اکشردھام پہ حملہ ہوا تھا کوئی 27-28 سال پہلے، بیٹے حملہ ہی خود کرتے ہیں اور پکڑتے ہیں مسلمانوں کو، جیل میں ڈالا گیا 37 مسلمانوں کو۔ پچھلے 3 مہینے پہلے ان 37 مسلمانوں کو باعزت بری کیا گیا 27 سال کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پوچھے کوئی ان پاگل جنونیوں سے 27 سال کی زندگی کا بھگتان تمہارا باپ کرے گا اس کا؟
جو اس کی زندگی کے تم نے 27 سال خراب کیے. جامعہ ملیہ، JNU، مسلم یونیورسٹی کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں ہم جاتے ہیں جو جیل میں بند ہیں. ابھی کچھ بچوں کو بے داغ بری کیا گیا. یعنی اتنے برس لگ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے دنیا کی فرعونی طاقتیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے مسلم امہ کے افراد کو ٹارچر کر کے اور اتنا زیادہ پریشان کر کے جیلوں میں ٹھوس رہی ہے. انہیں پتا ہے جس وقت یہ قوم پڑھ لکھ کر کے آگے آئے گی دنیا پھر اس کے قدموں میں سارے عقیدت جھکا کے نکلے گی. یہ ڈر ہے ہی نہیں. اس لیے پڑھیے اور محنت سے پڑھیے. تعلیم کا کوئی وکلپ نہیں. علم آئے گا تو خدا کی معرفت حاصل ہوگی. جہالت خدا کے معرفت میں بڑی رکاوٹ ہے. اسی لیے آدم پیغمبر کی نماز کے بیس پر انہیں سجدہ نہیں کروایا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پہلے اللہ نے علامہ بنایا، مولانا بنایا، گریجویٹ بنایا، کوالیفائڈ بنایا. اب رب نے کہا فرشتوں اس مولانا علامہ آدم کے سامنے سر جھکا دو. علم وہ ہے جس نے ہمارے باپ کو فرشتوں پہ فوقیت عطا فرمائی. سجدے تو کہیں بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں شیطان کے چکر میں، ہاں، مگر علم وہ ہے جو بہت ہی حفاظت کے ساتھ لے کے جاتا ہے. اور اس سے بڑا اللہ کا فضل ہے. اس سے بڑا اللہ کا فضل. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل اللہ جسے چاہتا عطا فرماتا. اس لیے میرے آقا کی پیارے دیوانوں، توحید اللہ ایک ہے اس پر اتنا کانفیڈنس ہمارا ہونا چاہیے دنیا کی ہر طاقت کو ہم پہلے مسل دیں گے ایک خدا کے لیے. یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. جس کو لاکھوں خدا ماننے، مانو نہ کتا، بلی، گھوڑا، گدھا، سانپ، بچھو، ہوا، پانی، آگ، دریا، مانو یار چولہے پھاڑ میں جا. تم ہمارے رب نے کہا لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. ہمیں کیا پڑی ہے؟ جاؤ. مگر اگر تم یا کوئی بھی یہ سوچتا ہے مسلمان بھی سوریا نمن کرے، بیٹے ہم تو سجدہ محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں کرتے. سجدہ صرف رب کو ہے، عبادت صرف رب کو ہے، بندگی صرف رب کی ہے، غلامی مصطفیٰ کی ہے. سجدہ رب کو جلا. اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ حقیقت کا پیالہ ان کے دل میں اڈیل دو. مرتے دم تک اس پر یقین آپ کے بچوں اور بچوں کا ہونا چاہیے. اس اعتقاد کے ساتھ وقت سے پہلے ہمیں موت نہیں آ سکتی. کسی کا باپ ہمارا رونگٹا نہیں ٹیڑھا کر سکتا جب تک رب نہ چاہے. موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب آئے گی مر جائے گا. اپنی خوشی سے آئے بھی نہیں ہے، اپنی خوشی سے جائیں گے بھی نہیں. رب نے بھیجا ہے تب آئے ہیں، بلاوا آئے گا تب جائیں. اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو دماغ سے نکال دیجئے. ارے مر جائیں گے، ارے یہ ہو جائے گا. ہاں کیسے مر جاؤ گے یار؟ موت سے ڈرنا بند کیجئے، رب سے ڈرنا شروع کیجئے. جس موت کو بھی موت آنی ہے اس سے ڈرنا کیا؟ ڈرنا اس رب سے جو حی و قیوم ہے، کبھی نہیں مرے گا، جو خالق موت بھی ہے. اس رب سے ڈریے. اور رب کا دیا ہوا رزق 3 مرتبہ دن میں ٹھونس ٹھونس کے کھانے والوں. صبح بھی ناشتہ، پکوڑی، کچوڑی، گلاب جامن، چائے، پائے، شربت، پھل فروٹ. دوپہر میں مرغا، قورمہ، چکن چلی، مٹن چلی، برا سارا سب کھانے. اور 3
ٹائم اللہ کی روزی کھانے والے کم از کم 5 ٹائم اللہ کی نماز بھی تو پڑھ لیا جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہی تیری نماز تیری کمر میں جائے گی. تیری بلڈنگ، تیری دکان، تیرا مکان، تیری بچے، تیرے گھر والے، رشتہ دار، اللہ قسم کوئی نہیں جائے گا. جیسے مرے نا، جیسے مرے، مرتے ہی آدمی کا نام بدلتا پہلی فرصت میں. یہ نہیں ہوتا کہ خان صاحب مر گئے، نہ وہ مردہ ہو گئے. وہ مردہ، وہ مردہ، مردہ مردہ مردہ. کوئی نہیں کہتا خان صاحب، سنساری صاحب، انصاری صاحب، سید جی نہیں، مردہ، ڈیڈ باڈی، ڈیڈ باڈی. کیا ہوتا؟ جلدی کیجئے، جلدی کیجئے، جلدی کیجئے، جلدی کیجئے. ارے تیرا کیا بگاڑا ہے بیٹا؟ اتنی جلدی میں لگا ہوا، 2-4 گھنٹہ اور روک کیا، زیارت تو فرما لے اپنے آپ کا حضور، پھر اس میں سجا لے. اب حضور تھوڑا ٹھنڈی میں آرام فرما لے. کتنی بے دردی کے ساتھ پورا رشتہ دار، پورا کنبا پریوار ڈیڈ باڈی نام کی خبر کھود کے آتا ہے، نیا نیا کپڑا پہنا کر کے اور بڑی عزت کے ساتھ کندھے پہ لاد کر کے جلدی کرو جلدی کرو. اللہ تعالیٰ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. اب آپ جانو اور آپ کی قبر جانے، ہم چلے بٹوارا کرنے کے لیے. مکان کتنا ہے، دکان کتنی ہے، زمین کتنی، جائیداد کتنی ہے، جی ہو رہا ہے. ابھی تیجے کی فاتحہ نہیں لگی، اس سے پہلے پلاننگ چلی، کیا لینا ہے کیا دینا ہے. اس لیے او سونے والے، رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، ہاں عبادت کر کے سویا کر بندے، عبادت کر کے سویا. تو یہ تو ہوئی نماز کی بات. نماز ایسی پڑھ ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. یہ کانفیڈنس نہیں تو کم از کم اتنا یقین رکھ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. بندگی کر پروردگار کا. اور جو بندے اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں. اللہ کی حفاظت میں جو ہوتا ہے نا، دنیا اس کا روبٹا ٹیڑھا نہیں کر سکتی. یہ یاد رکھنا، اللہ کی حفاظت میں کوئی تیرا کچھ نہیں کر سکتا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور 9 بجے تک بیٹے سوتے ہیں ٹن مار کر کے، 9 بجے تک سوئیں. ایسا اوڑھ لیا ہے چاچا، کوئی ہمیں جگائے، سوئے ہیں اپنے کھاٹ پہ، کوئی ہمیں جگائے. ایسے بیٹے سوتے ہیں موج سے. 9 بجے جاتے، ماں دھیان رکھا کرو اپنی بچیوں کا، باپو اپنے بچوں کا دھیان رکھا کرو. بچے جاتے کہاں ہیں، کرتے کیا ہیں، نوٹ بک چیک کرتے. کہیں ایسا نہ ہو دیمک زدہ ہو جائے تمہاری قوم کی یہ امانت، پھر کسی لائق نہیں بچو گے. دنیا نے پوری پلاننگ کر رکھی. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آتا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. سب یوٹیوب پہ پڑا ہوا کہ لوگ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. لیکن کم از کم ہم ہماری قوم کے ان سور داس لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جن کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. پڑھ قرآن پڑھ. اللہ فرماتا، اللہ نے بہت سارے انسانوں جناتوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کہتا ہے جن کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں. مطلب یہ کہ بہت تقریریں کی جاتی ہیں، بیٹے سن کے ادھر نکالے. کیا مزہ آیا رات کے جلسے میں حاجی صاحب، ارے دلکش ناچی نے تو کمال کر دیا. اور افضل وفا صاحب نے تو کیا ہلایا پورا مجمع کو. ہمارے 2 شاعر کا نام ہے، ہاں شاداب و پیکر نے کیا پیکر پیش کیا ہے، مزہ آ گیا.
کائے کا مزہ آ گیا؟ کائے کا مزہ آ گیا پگلو؟ ہوا کا تمہیں؟ اگر تم نے نماز نہیں پڑھی ہے تو کوئی بھی چیز کسی کام کی نہیں، کچھ بھی کسی کام کا نہیں۔ میں کفیل امبر کی نظامات، نہ شمس الدین کی خطابات کسی کام کے نہیں۔ ہمارے سنی اسی میں مسئلہ اس محلے کیا نام مراد کا جلسہ، کیا مذہب کا جلسہ ہوتا ہے؟ ہاں، غضب کا جلسہ تو ہم اس وقت مانیں گے جب اس مراد پور کے قصبے کا ہر مسلمان 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ گھر میں آئے، ہر ماں ہر بہن اپنے گھر میں نماز کی پابندی کرے گی۔ اس لیے او مسلم امہ کے لوگوں، جب تم گھر بناؤ ایک کمرہ نماز کے لیے مخصوص کر دو، گھر میں 1-2 ٹوٹیاں لگا دو، ایک چھوٹی سی منی لائبریری ہر مسلمان اپنے گھر میں بنا کے رکھے، 150 کتابیں مسائل کی، عقائد کی آپ رکھو، اسے فضائل کی، تاکہ جب آپ کا بچہ، ننھا بچہ آنکھ کھولے نا تو وہ جب دیکھے کہ میری ماں سجدے میں پڑی ہوئی ہے، اوہ میرا بھائی بھی وضو کر رہا ہے، میرے ابا قرآن پڑھ رہے ہیں، میری بہن بھی کچھ تیاری کر رہی ہے، وہ پوچھے چھوٹا بچہ 1.5 سال کا، ابو امی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ بتائیں بیٹے جس رب نے پیدا کیا ہے اس کی بندگی کر رہا ہوں۔ وہ بچہ جب یہ محسوس کرے گا بچپن میں کہ ہماری ماں، ہمارے باپ، ہماری بہن، ہمارے بھائی پیدا کرنے والے رب کی بندگی کرنا اپنے زندگی کا اولین ترین فریضہ سمجھتے ہیں، ایسا بچہ بے نمازی نہیں ہوتا۔ سدھارو اپنے بچوں کو، عبادت کی ڈگر پہ لگاؤ اپنے بچوں کو۔ بہت آوارہ ہوا جا رہا ہے مسلمان کمیونٹی کا اسٹوڈنٹ، نوجوان طبقہ بہت زیادہ، اس لیے نظروں میں شرم و غیرت پیدا کرو، حیا پیدا کرو، یہ باور کرو مسلمان کسی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جو نظریں غیر محرم کو تاکتی ہیں، جھانکتی ہیں، اللہ اس آنکھ میں جہنم کے اندر تپایا ہوا لوہے کا سریا تمہاری آنکھوں میں ڈالے گا۔ اگر تمہیں سمجھتے ہو کیا یار 80 سال 50 سال کا تو مر ہی جانا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، کل کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا تو کسی نے، تم ہی دیکھو گے۔ مرنے کے بعد والا کل دیکھو گے نا، ہائے ہائے ہائے، تو اتنے بے کل ہو جاؤ گے، اتنے بے کل ہو جاؤ گے نا، بھاگتے پھرو گے پورے میدان میں۔ کامیاب وہ ہوگا جس کا نام اعمال اللہ کریم اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا، وہ بندہ کامیاب ہوگا، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہوگا۔ ہم میں سے کسی کو پتا نہیں، نہ کسی پیر صاحب کو، نہ کسی فقیر صاحب کو، نہ کسی خطیب صاحب کو، نہ کسی امام صاحب کو، نہ کسی نقیب صاحب کو، نہ کسی شاعر صاحب کو، نہ کسی صدر صاحب کو، نہ کسی خزانچی، کسی بیٹے کو پتا نہیں ہے جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں۔ اپنے رب سے بھیک مانگتے رہو، اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم مومن بن کے مرے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو تو مسلمان بن کے مرنا۔ عجیب کنڈیشن ہماری قوم کے لوگوں کی ہے، جو رتبہ خدا کا ہے، جو مقام خدا کا ہے، وہ مقام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پیڑ کے نیچے اتنا بڑا چبوترا بنا لیا، وہاں چادر چاہ رہے، قائد بھیا قائد چڑھانا چادر، تمہارے ابا دفن ہے وہاں پر، کس مقصد کے لیے چادریں وہاں پر لپیٹ کے آتے ہو؟ غیروں کی دیکھیے، اللہ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کا رتبہ نہیں پہچانا، لوگوں نے رب کی قدر نہیں جانی جیسی رب کی قدر کرنی چاہیے۔ بندے اپنے رب کی قدر کر۔ ڈاکٹر اقبال جبھی تو کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا روگٹا کانپنے لگتا ہے۔ مجھے پتا ہے
مسلمان بننے کے بعد ایک مومن بندے کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ آپ کیا آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، شبراتی نام ہے، ابا کا نام جمن تھا، دادا کا نام کلو تھا، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، روز بیف کھاتے ہیں، کبھی کباب بنا کے، کبھی چکن مٹن بنا کر کے، کبھی برا بنا کر کے، کبھی تکھا بنا کر کے، اسی کا نام مسلمان ہے۔ اوہ بدھو میاں، اس کا نام مسلمان نہیں، تم سے زیادہ وہ کھاتے ہیں۔ جس ہوٹل میں چلے جاؤ نا ہندوستان کے، جس ہوٹل میں، ابھی ہم ایک ہفتہ پہلے کسی ہوٹل میں کھانا کھانے گئے تو ہمارے برادر وطن کئی تشریف لائے، تو کہا کیا کھانا میں ہے؟ پٹنہ میں، تو انہوں نے کہا کہ چکن ہے، کھانے کی وہ نہیں ہے کیا؟ وہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ وہ کیا؟ نہیں وہ وہی۔ تو اس کے کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے، نبی کی وفاداری کا نام مسلمان ہے، مصطفیٰ کی غلامی کا نام مسلمان ہے، جس غلامی کا آئینی پروف بریلی کے قلندر امام احمد رضا نے کیا، جس بریلی کے شہنشاہ علم و فضل نے ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کی تحریر لکھی ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اپنا رشتہ غلامی مدینے کے آقا سے جوڑ کر رکھیے، تاجدار رسالت سے جوڑ کے رکھو اپنی غلامی کا رشتہ، اس لیے کہ یہ رشتہ وہ رشتہ ہے، اللہ ان رشتوں کے تقدس کا احترام اپنے کرم کے مطابق جب کرنا شروع کرے گا، فرسٹ ویرائٹی میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی۔ امام اہل سنت نے بڑا کرم کیا ہم پر، ورنہ نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا ہے۔ تو ابھی میں نے صرف نماز پہ گفتگو شروع کی تھی، میری تقریر 1 گھنٹے کو ہونے کو آ رہی تھی، اب نماز کے بعد بھی کچھ روزہ ابھی گیا ہے رمضان شریف، یہ بھی مسلمان پہ فرض ہے، ہم تو ایسے ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ابھی چھٹی ہے، فرصت ہے، اللہ نے تمہیں کسی مرض میں مبتلا نہیں کیا ہے، پڑھ لو بھائی صاحب، پڑھ لو، ورنہ کتنے ایسے ہیں اب پڑھنا چاہتے ہیں اب پڑھ نہیں پاتے۔ اللہ نے ایک نس کھینچ دی تھوڑی سی کمر کی، ایسے آتے ہیں، ادھر دیکھیں ادھر گال میں لگا رکھا ہے، کیا ہوا بھائی صاحب؟ ہر مسجد میں 25-30 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، نہ رکوع کر سکتا ہے نہ سجدہ، کر لے بیٹے کر لے، بڑا کرتا پھرتا تھا، تون کھلا کھلا کر کے سینے مٹکا مٹکا بھی جاتا تھا، بیٹا آپ کیا ہوا؟ تیری ایسی کیسی خبیث نہیں کا، اب تجھے اللہ یاد آیا ہے؟ ہر مہینے طیبہ میں پوچھئے جنہوں نے حج کیے ہیں، عمرے کیے ہیں، ہزار کرسیاں رکھی ہوئی، ایک کنٹل کے، 2 کنٹل کے آتے ہیں نا بیٹے، نہ رکوع کر پاتے نہ سجدہ کر پاتے، کرسیاں لے کے گھومتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ٹھیک ٹھاک ہو اس لیے سجدہ کر لو رب کو، عبادت کر لو پروردگار کی، نمازیں پڑھ لو اپنے رب کی، اور یہ نماز تیرے ہی کام آئے گی، اللہ تو کسی ضرورت کا محتاج ہے ہی نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اس نے اعلان فرمایا ہوا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فکر منگے ہو اللہ کے دربار میں، اللہ بے نیاز ہے، ہم بھکاری ہیں۔ رمضان ابھی گیا نا، اس بار دیکھا میں نے مسلمانوں کی اور زیادہ اکثریت بے روزہ دار کی، اور اتنے کمینے اتنے ذلیل خبیث کہیں کے، پہلے تو چھپ چھپ کے کھاتے پیتے تھے، اب یہ معلوم کیا کرتے ہیں، ٹوپی لگا کے اپنے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، داڑھی بھی لمبی لمبی رکھایا ہوا ہے، خبیث کہیں کا، اور کھلے بندو چائے پیتا ہے، بینیا پیتا، سر جگتا، جب اللہ سے نہیں پردہ ہے تو بندر نے کیا پردہ ہے؟ کاش عمر کی حکومت ہوتی نا تو تیری زبان کاٹ کے رکھ دیا۔ جو شخص بلا عذر شرعی روزہ نہیں رکھتا ہے، قانون شریعت کیا ہے، اس کی گردن مار دی جائے۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں حرام خور لوگ، اور ہمارے کھانے کیا دھان چاول نہیں ہے کیا؟ ہم کیوں روزہ ہو رکھے جو بھوکا رہا؟ کیا
روزہ وہ رکھے جس گھر میں کھانے کے لیے نہیں. میرا مصطفیٰ فرما رہا سومو تصحو، بندے روزہ رکھ اللہ تجھے تندرست کر دے. اللہ تجھے تندرست کر دے. روزہ رکھ. اب پتہ ہے اس روزے کے ذریعے سے سسٹمیٹک زندگی گزارنے کا شعور آ جاتا ہے. کب کھانا ہے، کب پینا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب تراویح پڑھنا ہے، کھڑے کھڑے کتنا قرآن سننا ہے، بیٹھے بیٹھے کیا پڑھنا ہے، سب سسٹم سے. ویسے بھی رمضان تو تھوڑا بھوکا رہنے کا مہینہ ہوتا ہے، مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں جو دن بھر نہیں کھا پاتے ہیں وہ پوری رات کھاتے ہیں. وہ میں دیکھا ہوگا جو لوگ چندہ وندہ کرنے جاتے ہیں، دیکھیے نا قسم خدا کی کیا بہار ہے، پوری رات کھاتا ہے. دن بھر کھانے سے جو ہے بچا رہتا ہے، جو روزہ بچا رہا ہے تو پورے دن بھر کا حصہ پوری رات میں ٹکا کے کھاتا ہے. قورمہ، بکرا، مرغا، کیا کیا پوری ٹیم کی ٹیم محمد علی روڈ میں زندہ باد زندہ باد. بیٹے کھا جا رہے رمضان کم کھانے کا حکم ہے، الٹے زیادہ ٹھوس کے کھاتا. ابھی میں نے کہا تھا دوستو، اگر تم ہر سال رمضان میں اختتام پر عید کے قریب تین چار جوڑے کپڑے بناتے ہو نا، اس سال 2 ہی بنانا یار. 2 جوڑے کے کپڑے کسی غریب کو دے دینا، 2 جوڑوں کا پیسہ کسی مدرسے کے بچے کو دے دینا. محلے میں دیکھنا کوئی ایسا غریب ہو، بہت سارے ایسے غریب ہیں جو کچھ کہہ نہیں سکتے کسی سے، ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے، تو کم از کم تمہیں بھی شرم آنی چاہیے. چپکے سے گفٹ کا نام دے کر کے تحفہ دے کے رکھنا. اللہ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. او کمانے والے، تیری کمائی میں اللہ نے مانگنے والوں کا بھی حق رکھا ہے، اور جو زبان پہ تالے لگا کے بیٹھے ان کا بھی حق رکھا ہے. ڈھونڈ محلے میں تلاش کر، کتنے ایسے گھر رہے ہوں گے تیرے پڑوس میں عید کی خوشیاں انہیں میسر نہیں آئی. کتنے یتیم بچے رہے ہوں گے جن کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تیرتا رہا ہوگا کہ میرا باپ مر گیا ہے، کس کی انگلی پکڑ کر کے عیدگاہ جاؤں. کتنی ایسی بچیاں رہی ہوں گی جن کے سروں پہ دوپٹے نئے نہیں آ سکے ہوں گے کہ باپ مر گیا ہے، غربت کی ماری ماں پیسے کہاں سے لے کے آئے. اس لیے او مالدارو، اگر اللہ نے تمہیں توفیق بخشی ہے تو یاد رکھ، ان محتاجوں کو تلاش کر جو زبان کھول نہیں سکتے ہیں، چپکے سے دے کے آ. جب تو یہ کام چپکے سے کرے گا نا، اللہ تیرے کو بڑے اوپنلی طور میں جنت میں بھیجے گا. او اہل محشر دیکھو، یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری مخلوق پہ رحم کرتا تھا. کرو مہربانی تو میرے زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. روزہ رکھا، ایک روزہ اگر کوئی میرے گزرے شریک توڑ دیتا ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے پوری زندگی اگر تم متواتر روزہ رکھو تو اس ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا. زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے. اس زکوٰۃ کی گفتگو کو میں اپنی فل اسٹاپ ہوں، اس لیے کہ ابھی اور تفصیلیں سننی ہیں، باقی جو باقی رہے گا انشاءاللہ اگلے سال دیں گے. جی ہم نے یہ محسوس کیا ہے اگر ہر علاقے کے لوگ زکوٰۃ کا مسئلہ، فطرے کا مسئلہ اور صدقہ کا مسئلہ، عشر کا مسئلہ جان لیں تو اتنی زیادہ تعداد میں سفیر بڑے بڑے شہروں میں نہیں جائیں گے. زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 10 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، مالک نصاب ہونا، نصاب پر پورے طور پہ قبضہ ہونا، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، نصاب کا دین سے فارغ ہونا، مال کا نامی ہونا، مال پر سال گزرنا. یہ 10 شرطیں ہیں، یہ پائی جائیں گی تب زکوٰۃ فرض ہے. اگزامپل کے طور پر کسی بندے کے پاس، کسی بندی کے پاس
2-3 तोला सोना है, 10-5 तोला चांदी है, 2-4 हज़ार रुपया। तो लोगों ने क्या समझा, अरे भैया आप ही तो फरमाते हैं ये जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो तभी तो ज़कात है। हमारे पास ना 52.5 तोला चांदी है, ना 7.5 तोला सोना है, 3 तोला सोना है और 15 तोला चांदी है, तो कहाँ माल के निसाब बने महोदय जी? 3 तोला सोना और 10-20 तोला चांदी, दोनों की कीमत साल पूरा होने पे जिस दिन ज़कात निकालना जरूरी है आपके लिए, आप बाजार में मालूम कीजिए 3 तोला सोना की कीमत कितनी बनती है, 10 तोला चांदी की कीमत कितनी बनती है, दोनों को इकट्ठा कीजिए। अगर उसने पैसे में अभी सोना चल रहा है 60 या 62 हज़ार रुपया तोला, तो 3 तोला की कीमत क्या बनी? 18 और 6 यानी 1,86,000 रुपया बनता है 3 तोला सोना का, और 10-20 तोला चांदी का जोड़ लीजिए तो ना से पूछ लीजिएगा, ये सब मिला करके 52.5 तोला चांदी 42 से 43 हज़ार रुपए में खरीदी जा सकती है। जनाब आप मालिक निसाब है, ज़कात नहीं निकालते शराफत के साथ। जिस दिन ज़कात एग्जाम्पल के तौर पर आज की तारीख में, आज 4 तारीख है ना, गुज़िश्ता हमने साल भर पहले 4 तारीख को ज़कात निकाली थी, आज 4 तारीख को साल पूरा हुआ। जो भी पैसा हमारा बैंक में है, लाइफ इंश्योरेंस है, किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, और जी नकद की शक्ल में है, जो जेब में खर्चा है, जो किसी को कर्जा दिया है, जो प्लॉट बेचने के लिए खरीदा हुआ है, जनाबे वाला जो मकान बेचने के लिए खरीदा हुआ है, समझ रहे हैं, और जो कुछ घर में है, सोना चांदी है, इन सब का हिसाब जोड़ के जितना पैसा बनता है 100 रुपए में 2.5 रुपए के हिसाब से शराफत के साथ ज़कात निकाल दीजिए। माओ बहनों, अगर तुमने सोने चांदी की चूड़ियां पहन रखी है ना, अल्लाह का नबी फरमाता है ज़कात निकाला करो, वरना ये कल हश्र के मैदान में तुम्हारे हाथों में जहन्नम के आग की चूड़ियां पहनाई जाएंगी। कभी सोचा है आपने दीन सीखना चाहिए? नहीं, तो बड़ा मजा है। सीखने जाएंगे तो फंस जाएंगे, ज़कात देनी पड़ेगी। खेत में जो भी पैदा होता है ना, अगर 10 मर्तबा भी कोई पैदावार अपने खेत में करता है, अगर बारिश के पानी से टमाटर पैदा हुआ है 1 कुंटल यानी कि 100 किलो, सॉरी इसी क्या बारिश के पानी से पैदा हुआ है 10 कुंटल टमाटर, तो 10 कुंटल टमाटर में से 1 कुंटल टमाटर अल्लाह के नाम में होश निकालना है, और पानी बोरिंग से लगा करके पैदावार की गई है, तो 20 कुंटल में से 1 कुंटल, 20 किलो में से 1 किलो, 20 टमाटर में से 1 टमाटर, चुप पे चुप निकाल दीजिए। जितनी मूली पैदा होती है ना, 20 मूली में से 1 मूली, 20 गन्ना में से गन्ना, तो गेहूं वगैरह में तो आदमी निकाल देता है, गन्ना लाया, अरहर लाया, मटर लाया, चना लाया, सब ठूस गया कहते कसम बोला कि बहुत मारे जाओगे। हाँ, और मौलाना लोगों समझाओ इस कौम को, उश्र किसे कहते हैं, इशरीर किसे कहते हैं, 10वां कब निकलेगा, 20वां कब निकलेगा, और 40वां कब निकलेगा, ये समझाने के लिए। ये कब मुमकिन है? जब हमारे उलमा अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे, हमारे इमाम अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे। अगर हमने जिम्मेदारी महसूस न की, हम मौलवी हजरत ने, हजूर ने, किबला ने, काबा ने, तो कल मौलाना लोगों, इमाम लोगों के मुंह में जहन्नम के आग की लगाम लगा। पढ़ लेना हदीस शरीफ में ये वही मौजूद है।